learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے ہم سورہ السجدہ شروع کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 3 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتابی، اس کتاب کا نازل کرنا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، یعنی اس کتاب کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ کتاب کے مضامین میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود تصنیف کر لی ہے اور کوئی اجمی سکھا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب کائنات کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ کتاب کا موضوع انسان ہے، انسان کے لیے یہ ذریعہ ہدایت ہے۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی اس کی ہدایت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہر دور کے لیے یکساں مفید ہے۔ قرآن پاک کے کسی لفظ، کسی حرف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، افطراہ، کہ اسی نے یہ گھڑ رکھا ہے، بل هو الحق من ربک، بلکہ وہ تیرے رب کی جناب سے حق ہے، لتنذر قوما، تاکہ آپ خبردار کریں ایسی قوم کو، ما آتاہم من نذیر من قبلک، جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے کہتے تھے کہ یہ خود ساختہ ہے، اس میں من گھڑت قصے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسانی اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے عطا کیا تاکہ آپ مشرکین عرب کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کر دو، تاکہ وہ شرک اور کفر سے بچیں۔ انہیں قرآن کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، اور امید ہے کہ وہ ایمان لا کر حق کی طرف ہدایت پائیں گے، پھر نجات پا جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو الزام اہل مکہ کی طرف سے لگایا گیا تھا کہ یہ قرآن اس نے خود گھڑ لیا ہے، اس کی نفی کی گئی، اور یہ واضح کیا گیا کہ یہ تو آپ کے رب کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ ہی ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اور اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے نہ کوئی سفارشی، افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جس میں سے پہلا دن اتوار اور آخری دن جمعہ تھا۔ ان ایام کی حقیقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق فرمایا، یہ 2 دن ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کی حقیقت کو جانتا ہے، اور میں اسی کو برا سمجھتا ہوں کہ قرآن میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں۔ ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ عرش تمام مخلوقات کی چھت ہے، یہ عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت ایسی ہے جو اس کے جلال کے لائق ہے، اور اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی سفارشی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسا نہیں جو تمہاری مدد کر سکے، نہ دوست عذاب کو ٹال سکے گا، نہ سفارشی تمہاری سفارش کر سکے گا، یعنی تم بے یار و مددگار رہو گے۔ کیا پھر بھی شرک سے باز نہیں آؤ گے؟ کیا پھر بھی ان شریکوں کی عبادت سے گریز نہیں کرو گے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی، من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک، ثم یعرج الیہ، پھر وہ چڑھتا ہے اسی کی طرف، فی یومن، ایک دن میں، کانا مقدارہ، جس کی مقدار، الف سنۃ، 1000 سال ہے، مما تعدون، اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ ہر کام کی تدبیر سے مراد احکامات نازل کرنا اور ان کو نافذ کرنا ہے۔ آسمان سے زمین تک کا سارا نظام اسی کی قضاء و قدر سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امر اسی کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور اسی کی طرف ایک لمحے میں چڑھ جاتا ہے، ایک دن میں چڑھتا ہے، جو تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھیں، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ صحیح مسلم 6748۔ یہاں دن سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، جو دنیا کا آخری دن ہے، جس دن انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ، وہی ہر غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، العزیز الرحیم، سب پر غالب نہایت رحم کرنے والا ہے۔
یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، جو اکیلا ہی سارے جہانوں کی تدبیر کرتا ہے، جس کا علم وسیع اور کامل ہے، جو لوگوں سے چھپ جاتا ہے یا ان کے سامنے ہوتا ہے، اس کے سامنے ہر چیز حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب اور حاضر کے علم سے اپنی گرفت اور غلبے کا احساس دلایا ہے کہ کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں، وہ قدرت رکھنے والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق سے، اپنی تدبیر سے، اپنی رحمت کا شعور دلایا ہے کہ کیسے وہ وجود میں لاتا ہے اور مسلسل تدبیر اور انتظام کرتا ہے۔ الذی احسن کل شیء، جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا، خلقہ، جو اس نے پیدا کی، وبدأ خلق الانسانی، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا کی، من طین، مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے بارے میں یہ واضح کیا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ تخلیق کیا، ہر چیز میں حسن ہے، ان کی شکل میں، ان کے حجم میں، ان کے مقاصد میں بھی، اعمال میں بھی، واقعات اور حرکات میں بھی، فرائض میں بھی، ذرے سے لے کر بڑے اجسام تک حسن ہی حسن ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حسین اور مکمل بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز کیا مٹی سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی۔ جامع ترمذی 2955۔ انسان کے شرف کی بنا پر مخلوقات میں سے سب سے پہلے انسان کا ذکر فرمایا۔ ثم جعل نسلہ، پھر اس نے اس کی نسل بنائی، من سلالۃ، خلاصے سے، من ماء مہین، حقیر پانی کے، یعنی کمزور نطفے سے انسان کی نسل کو چلایا۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو اہم تخلیقی کارناموں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کر انسان کا پتلا اپنے ہاتھ سے تیار کیا، پھر اس میں اپنے ہاتھ سے روح پھونکی تو ایک عظیم و شان چیز وجود میں آ گئی جس میں عقل و شعور، قوت ارادہ، اختیار اور قوت تمیز سب کچھ موجود تھا، اور وہ اس قابل بنا دیا گیا کہ وہ خلافت عرضی کا بھار اٹھا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا تخلیقی کارنامہ یہ ہے کہ پھر انسان کی نسل کو نطفے سے چلا دیا، جس سے کروڑوں انسان پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک پوری کی جاتی ہے، پھر 40 دن تک وہ غلیظ اور جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے پاس 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے، تو وہ فرشتہ اس کے عمل، اس کی مدت زندگی، اس کی روزی اور یہ کہ وہ نیک ہوگا یا بدبخت، سب چیزیں لکھ لیتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ صحیح بخاری 3332۔ ثم سواہ، پھر اس نے اس کو درست کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس نے اس میں اپنی روح پھونکی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی انسان گوشت پوست، اس کے اعضاء، اس کے اعصاب اور اس کی شریانوں کے نظام کو درست طور پر بنایا، اسے بہترین تخلیق اور شکل عطا کی، اس کے ہر عضو کو ایسے مقام پر رکھا جس کے سوا کوئی اور مقام اس کے لائق نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو انسان کے اندر روح پھونکتا ہے، تب وہ زندگی جیسی نعمت پا کر انسان بن جاتا ہے۔ جب اس نے روح پھونک دی تو کان، آنکھیں اور دل عطا کر دیے، یہ حواس ہیں جن سے تم سنتے، دیکھتے اور حق اور ہدایت کو سمجھتے ہو۔ قلیلا ما تشکرون، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں کا احسان نہیں مانتے۔ فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، اس نے تمہارے لیے سماعت اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرتے رہو۔ سورہ نحل 78۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا دللنا فی الارض، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، ان لفی خلق جدید، کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ قیامت کو محال سمجھتے ہوئے جھٹلانے والوں نے کہا کہ کیا جب ہمارے جسم گل سڑ کر مٹی بن جائیں گے اور ایسی جگہوں میں چلے جائیں گے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے اور ہمارا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا، تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بعد از قیاس سمجھتے ہیں، حالانکہ جو انہیں عدم سے وجود پہ لا سکتا ہے، اس کی قدرت کے لیے زندگی بعد الموت آسان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کا حساب کتاب کا عقیدہ نہیں رکھتے، اس لیے موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ شک کو تو ویسے ہی اپنے اوپر طاری کر رہے ہیں، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا انکار کرتے ہیں۔
آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.